تو میرے نزدیک آپ کے نزدیک کربلا 1446 برس پہلے کا واقعہ ہے، لیکن امام کے سامنے آج بھی کربلا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ ہے جو جوان کے لاشے پر کوہنیوں کے بل چلتا ہوا جا رہا ہے اور وہ گریہ کرتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نئے دولہا کی لاش پامال ہو رہا ہے اور کوئی ہے جو اس لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک 57 برس کے بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس بچے کے گلے سے تیر سے شعبہ پار ہو گیا۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عبد خدا ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آجا اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ 13 ضربوں سے حسین کا گلا مار مار کر کاٹا جا رہا ہے۔ آئے تو کہہ دیتے اس بات پر، آئے کہہ دو۔ اس مصائب کا احترام یہ ہے کہ اس پر ہائے ضرور کہا جائے، تو جب گلو حسین کی بات آ جائے تو خاموش نہ رہا کرو، کہو ہائے حسین۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا سر نوک سینہ پر آ گیا، وہ رو رہے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ زینب کی ردا نوک سینہ پر آ گیا۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل حرم کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ ابھی بھی یہ دیکھ کر رو رہے ہیں کہ ایک بلند قامت بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہو گئی، اور وہ دیکھ کر رو رہے ہیں کہ جیسے ہی زینب واپس آئیں تو بیمار امام کو کاندھے پہ اٹھا لیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ بعض اوقات رونا نہیں آتا ہے، مجھے علم ہے، اس لیے کہ میں بھی بیٹھ چکا ہوں، عرصہ دراز میں نے پہلے مجلسیں سنی، مجھے پتا ہے بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ زبان اختیار میں ہے، آنکھ اختیار میں نہیں ہے لیکن زبان اختیار میں، اس سے ہائے ضرور کہہ دیا کرو۔ ہاتھ اختیار میں ہے، سینے پہ ایسے رکھ ضرور لیا کرو، اگر سینہ زور زنی بھی کر لو تو کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن ہائے ضرور کہہ دیا کرو، اس لیے کہ امام عصر ہے جو بچی کے رخسار دیکھ دیکھ کر ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کا رنگ ہر شہر میں بدلتا رہا۔ تو دیکھ رہا ہے نا میرا مولا، کسی مقتل نگاہ نے جملہ نہیں لکھا، لیکن میرے مولا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ سکینہ کے رخسار کا رنگ کربلا میں سرخ ہو گیا، کوفے پہنچی تو عودہ ہو گیا، شام تک آتے آتے نیلے رخسار ہو چکے، اتنے تماچے کہ رخسار پر ورم کا نشان آ گیا، رخسار پر خون جم گیا تھا، وہ خون نیل بن گیا تھا۔ اب اس سے آگے اور کیا مسائل پڑے؟ مجھے آوازیں نہیں آ رہی عزتداروں تمہاری آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ میرے وقت کا امام روتا ہے ان مسائل پر، اور میرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کے امام زمانہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی، اس وقت کے امام زمانہ کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، اس وقت کے امام زمانہ کی گردن میں توق خاردار، جس توق میں کانٹے نکلے ہوئے تھے، وہ توق میرے مولا زین العابدین کو پہنایا گیا۔ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، چوتھے امام کے مصائب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے اس کی 4 برس کی بہن کو تماچے مارے تھے۔ خدا کسی بھائی پر یہ وقت نہ لائے کہ جو اس بھائی نے دیکھا کہ بھائی کے سامنے بہن تماچے کھا رہی ہے اور بھائی کچھ نہیں کر سکتا، ایک آہ بلند کر کے رہ جاتا ہے، سکینہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی اور قضائے مشیت نہ ہوتی تو میں انہیں بتاتا کہ میرا نام بھی علی ہے، لیکن ہائے زین العابدین جس نے پھوپھیوں کی ردائیں چھنتی ہوئی دیکھی، کہ جو 11 محرم کو سجدے سے سر اٹھا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے پھوپھی اماں آپ کے سر کی ردا کہاں ہے؟ تو سجاد ہم سب کی ردائیں چھین کر لے گا، سارا سامان لٹ گیا، اہل حرم کا زیور تک لوٹ کے لے گئے۔ جب لوٹنے آ رہے تھے
تو زینب نے کہا دور رہو صاحب، جو ہمارا سامان ہے ہم خود تمہیں دے دیں گے۔ بی بی نے سارا سامان اکٹھا کیا اور گچھڑی میں بند کر کے دے دیا، لے جاؤ، اور اگر ابھی تمہیں اطمینان نہیں ہوا تو صبح کو آ جاؤ، پھر ہمارے خیموں میں جو بچ گئے آؤ لے جاؤ۔ ارے سر کی ردائیں تک لے گئے، سر کی ردائیں تک لے گئے، سکینہ کے گوشوارے اتار کے نہیں لیے، بچی کے گوشواروں کو چھینا گیا کہ بچی کے کان 2 لخت ہو گئے تھے، 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، کہ بیچ میں سے لہو بہ رہا تھا، بچی کا پورا کرتا لہو لحال ہو چکا تھا، سکینہ کا لہو سکینہ کے کرتے پر آ چکا تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ ایسے گریہ کیا کرو۔ اور وہ وقت کا امام دیکھ رہا تھا، قضاء و قدر مشیت، اس لئے کہ اولی الامر تھے زین العابدین، سارے امور امامت زینب انجام دے رہی تھی، بار بار پوچھتے تھے وہ بھی اماں کیا کرنا، وہ بھی اماں کیا کرنا، اور وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، یہ لفظ سنتے ہو نا رویا ضرور کرو۔ اب تمہیں بتاتا ہوں اور آخری جملہ تقریر کا، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار، یہ صرف 2 دن کے لیے نہیں بندھا تھا، 1 سال تک ہاتھ ہتھکڑی میں رہے، 1 سال تک پاؤں کے استخوان بیڑیوں میں رہے، 1 سال تک گلے کا توق گلے میں رہے۔ اب تمہیں پتا ہے کہ ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں نے اور توق نے کیا کیا؟ جس وقت رہائی کا پیغام آیا اور میرا چوتھا امام دربار میں بلایا گیا، یزید نے کہا ہم رہا کرتے ہیں، کہا اچھا، بلایا، کہا اس قیدی کی ہتھکڑیاں بیڑیاں اور توق اس سے جدا کر دو۔ تو لکھا یہ ہے کہ جب ہتھکڑیاں جدا کرنے کی بات آئی تو جیسے ہی ہتھکڑیوں کو جدا کیا تو ہتھکڑیوں پر ہاتھ کا گوشت چپکا ہوا تھا، پاؤں ہڈیوں تک بیڑیاں پہنچ چکی تھی، ہڈیوں تک نشان تھا۔ اور اب آخری جملہ ہائے ضرور کہہ دینا، جیسے ہی سید سجاد کے گلے کا توق جدا کیا گیا تو توق میں چونکہ کانٹے کیلیں نکلی ہوئی تھی، جیسے ہی توق کو جدا کیا گیا سب کے کلیجے شک ہو گئے۔ جب زین العابدین اسی عالم میں اپنی پھوپھی اماں کے پاس آئے، زینب بے اختیار کھڑی ہو گئی، کہا بیٹے کیا تیرے گلے پر حملہ ہوا؟ کیا تجھ پر حملہ کیا گیا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ گلے میں سوراخ کیسے ہے؟ کہا پھوپھی اماں توق جدا کیا گیا، گلے میں سوراخ، ہر سوراخ سے لہو بہ رہا۔